اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہجرت حبش سن 5 نبوی۔ قریش کے ظلم و تعدی کا بادل جب پہم برس کر نہ کھلا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان ساران اسلام کو ہدایت کی کہ حبش کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حبش قریش کا قدیم تجارت گاہ تھا، وہاں کے حالات پہلے سے معلوم تھے۔ اہل عرب حبش کے فرما روا کو نجاشی کہتے تھے اور ان کے عدل و انصاف کی عام شہرت تھی۔ جان نصارانہ اسلام ہر قسم کی تکلیف جھیل سکتے تھے اور ان کا پیمانہ صبر لبریز نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مکہ میں رہ کر فرائض اسلام کا آزادی سے بدلہ لانا ممکن نہ تھا۔ اس وقت حرم کعبہ میں کوئی شخص بلند آواز سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا کہ میں اس فرض کو ضرور ادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ حرم میں گئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سورہ رحمان پڑھنا شروع کی۔ کفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تماچے مارنے شروع کیے۔ اگرچہ انہوں نے جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر دم لیا، لیکن واپس گئے تو چہرے پر زخم کے نشان لے کر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جاہو اقتدار میں دیگر اوصائے قریش سے کم نہ تھے، لیکن آواز سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تھے اور اسی بنا پر ایک بار ہجرت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہجرت سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ جو شخص اسلام لے کر جہاں جاتا وہاں اسلام کی شعائیں خود بخود پھیلتی تھیں۔ غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ میں اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ نمبر 2، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بن عتبہ۔ میں اپنی زوجہ کے جن کا نام حضرت سہلہ رضی اللہ عنہ بنت سہیل تھی۔ ان کا باپ عتبہ قریش کا مشہور سردار تھا، لیکن چونکہ سخت کافر تھا اس لیے ان کو گھر چھوڑنا پڑا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن العوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی اور مشہور صحابی تھے۔ نمبر 4، حضرت معصب رضی اللہ عنہ بن عمیر ہاشم کے پوتے تھے۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ مشہور صحابی اور عشرہ مبشرہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ قبیلہ زہرہ سے تھے اور اس بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ تھے۔ نمبر 6، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بن عبد الاسد مخزومی۔ میں اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بن ابی امیہ کے۔ یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو ابو سلمہ کے مرنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ نمبر 7، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن مظعون جمحی مشہور صحابی ہیں۔ نمبر 8، حضرت عامر بن ربیعہ۔ میں اپنی زوجہ کے جن کا نام حضرت لیلہ رضی اللہ عنہ بنت ابی حشمہ تھا، سابقین اولین میں ہیں، بدر میں شریک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سفر حج میں ان کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ نمبر 9، حضرت ابو صبر رضی اللہ عنہ بن ابی رحم۔ ان کی ماں برہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ یہ سابقین فی الاسلام میں ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ یہ ہجرت ثانیہ میں گئے۔ نمبر 10، حضرت ابو حاتب رضی اللہ عنہ بن عمرو حضرت سہیل بن بیضا بدر میں شریک تھے۔ امام زہری کا بیان ہے کہ سب سے پہلے انہی نے ہجرت کی ہے۔ اصابہ۔ نمبر 11، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی اور مجتہدین صحابہ میں داخل ہیں۔ ان لوگوں نے سن 5 نبوی ماہ رجب میں سفر کیا۔ اس نے اتفاق کی ہے کہ جب یہ لوگ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبش کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے سستے کرایہ پر ان کو بٹھا لیا۔ ہر شخص کو صرف 5 درہم دینے پڑے۔ قریش کو خبر ہوئی تو بندرگاہ تک تعاقب میں آئے، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ عام مورخین کا خیال ہے کہ ہجرت انہی لوگوں نے کی جن کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا، لیکن فہرست مہاجرین میں ہر درجہ کے لوگ نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ سے تھے جو سب سے زیادہ صاحب اقتدار خاندان تھا۔ متعدد بزرگان مثلاً زبیر رضی اللہ عنہ اور معصب رضی اللہ عنہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ابو صبرہ رضی اللہ عنہ معمولی لوگ نہ تھے۔ اس بنا پر زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ قریش کا ظلم و ستم بے قصوں پر محدود نہ تھا، بلکہ بڑے بڑے خاندان والے بھی ان کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ تھے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ مظلوم تھے اور جن کو انگاروں کے بستر پر سونا پڑا تھا، یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ وغیرہ، ان لوگوں کا نام مہاجرین حبش کی فہرست میں نظر نہیں آتا۔
اس لیے یا تو ان کے بے سر و سامانی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ سفر کرنا بھی ناممکن تھا، یا یہ کہ درد کے لذت آشنا تھے اور اس لطف کو چھوڑ نہ سکتے تھے۔ نجاشی کی بدولت مسلمان حبش میں امن و امان سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن قریش یہ خبریں سن سن کر پیچ و تاب کھاتے تھے۔ آخر یہ رائے ٹھہری کہ نجاشی کے پاس سفارت بھیجی جائے کہ ہمارے مجرموں کو اپنے ملک سے نکال دو۔ عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن العاص فاتح مصر اس کام کے لیے منتخب ہوئے۔ نجاشی اور اس کے درباریوں میں سے ایک ایک کے لیے گراں بہا تحفے مہیا کیے گئے اور نہایت سر و سامان سے یہ سفارت حبش کو روانہ ہوئی۔ یہ سفرہ نجاشی سے پہلے درباری پادریوں سے ملے اور ان کی خدمت میں نظریں پیش کیں اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادانوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ہم نے ان کو نکال دیا تو آپ کے ملک میں بھاگ آئے۔ کل ہم بادشاہ کے دربار میں ان کے متعلق جو درخواست پیش کریں آپ بھی ہماری تائید فرمائیں۔ دوسرے دن سفرہ دربار میں گئے اور نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے مجرم ہم کو حوالہ کر دیے جائیں۔ درباریوں نے بھی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور کہا، تم نے یہ کون سا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرستی دونوں کے مخالف ہے؟ مسلمانوں نے اپنی طرف سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی کو انتخاب کیا۔ انہوں نے اس طرح تقریر شروع کی، ایھا المالکو، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، کبھی لوگ کمزور کو کھا جاتے تھے۔ اسی اثنا میں ہم میں سے ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اسی گمراہی میں پھر واپس آ جائیں۔ نجاشی نے کہا، جو کلام الہی تمہارے پیغمبر پر اترا ہے کہیں سے پڑھو۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں۔ نجاشی پر رکت طاری ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا، خدا تعالیٰ کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ یہ کہہ کر سفرائے قریش نے کہا، تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہ دوں گا۔ دوسرے دن عمرو بن العاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا، حضور، آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ اس سوال کا جواب دیں۔ ان لوگوں کو تردد ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں تو نجاشی عیسائی ہے، ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، کچھ ہو، ہم کو سچ بولنا چاہیے۔ ورث یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے۔ نجاشی نے کہا، تم لوگ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کا بندہ اور پیغمبر اور کلمۃ اللہ ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا، واللہ، جو تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بطریق جو دربار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے، نتنوں سے خڑخڑاہٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ نجاشی نے ان کے غصہ کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر بالکل ناکامیاب آئے۔ اسی اثنا میں کسی دشمن نے نجاشی کے ملک پر حملہ کیا۔ نجاشی اس کے مقابلہ کے لیے خود گیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص جائے اور خبر بیچتا رہے کہ اگر ضرورت ہو تو ہم بھی نجاشی کی مدد کے لیے آئیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اگرچہ سب سے زیادہ کم سن تھے، لیکن انہوں نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ مشق کے سہارے نیل تیر کر نظم گاہ میں پہنچے۔ ادھر صحابہ رضوان اللہ علیہم نجاشی کی فتح کے لیے خدا سے دعا مانگتے تھے۔ چند روز کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ واپس آئے اور خوشخبری سنائی کہ نجاشی کو خدا تعالیٰ نے فتح دی۔ حبش میں کم و بیش 83 مسلمان ہجرت کر کے گئے۔ چند روز آرام سے گزرنے پائے تھے کہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم نے مکہ معظمہ کا رخ کیا، لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے۔ اس لیے بعض لوگ واپس چلے گئے اور اکثر چھپ چھپ کر مکہ میں آ گئے۔ یہ روایت طبری اور اکثر تاریخوں میں مذکور ہے اور ممکن ہے کہ صحیح ہو، لیکن ان کتابوں میں اس خبر کے مشہور ہونے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں ایک دفعہ نماز ادا کی، کفار بھی موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى تِلْكَ الْفَرَانِيقَ الْأَعْلَى وَأَنْ شَفَاعَتْهُنَّ لَتَرْجَى، ترجمہ، یعنی یہ بت
محترم و معظم ہیں اور ان کی شفاعت مقبول ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور ان تمام کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی۔ اس روایت کا یہ آخری حصہ کہ چند کافروں کے سوا تمام جنونس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سجدہ کیا، صحیح ہے، جیسا کہ صحیح بخاری باب 2 میں مذکور ہے، مگر باقی حصہ بےخودہ اور ناقابل ذکر ہے، اور اکثر کبار محدثین مثلا بہقی، قاضی ایاز، علامہ عینی، حافظ منظری، علامہ نووی نے اس کو باطل اور موضوع لکھا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے محدثین نے اس روایت کو بسنت نقل کیا ہے۔ ان میں طبرہ، ابن ابی حاتم، ابن المنذر، ابن مردویہ، ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ، ابو معشر شہرت عام رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر تعجب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کو، جن کے کمال فن حدیث پر زمانہ کا اتفاق ہے، اس روایت کی صحت پر اصرار ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، ترجمہ: ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ اس روایت کی 3 سندیں صحیح کی شرط کے موافق ہیں اور یہ روایتیں موصل ہیں، اور ان سے وہ لوگ استدلال کر سکتے ہیں جو مرسل روایتوں کے قائل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کفار کی عادت تھی کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو شور مچاتے اور اپنی طرف سے فقرے ملا دیتے۔ قرآن مجید کی آیت ذیل میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بسم اللہ۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ سورہ حامیم سجدہ۔ ترجمہ: یہ منکرین حق کہتے ہیں، اس قرآن پاک کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ قریش کا معمول تھا کہ جب کعبہ کا طواف کرتے تو یہ فقرے کہتے جاتے۔ ترجمہ: لات و عزا اور تیسرے بت منات کی قسم، یہ بلند و بزرگ ہیں اور ان کی شفاعت کی امید ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ النجم کی وہ آیتیں پڑھیں تو کسی شیطان کافر نے یہی فقرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ملا کر پڑھ دیے ہوں گے۔ دور کے لوگوں کو کفار میں سے شبہ ہوا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے وہ الفاظ ادا کیے۔ اس واقعہ کا چرچا جب مسلمانوں میں ہوا ہوگا تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ کسی شیطان نے آپ کی طرف سے وہ فقرے کہہ دیے ہوں گے۔ اس واقعہ میں روایتوں میں صورت بدل بدل کر یہ صورت اختیار کر لی کہ شیطان دوسرے شخص کی زبان بول سکتا ہے، اس لیے راویوں نے اس روایت کو تسلیم کر لیا۔ یہ صرف قیاس نہیں بلکہ اگلے محققین نے بھی تصریح کی ہے۔ مواہب میں ہے۔ ترجمہ: بعض لوگوں نے کہا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے وَمَنَاةَ الثَّانِيَةَ الْأُخْرَى، تو مشرکوں کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ اب ان کے معبودوں کی کچھ برائی کا بیان ہوگا۔ اس بنا پر انہوں نے جھٹ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں یہ فقرے خلط کر کے پڑھ دیے، جیسا کہ ان کی عادت تھی کہ کہتے کہ قرآن پاک پر کان نہ لگاؤ اور اس میں گڑبڑ مچا دو۔ یہ شیطان سے شیطانی آدمی مراد ہے۔ جو لوگ حبش سے واپس آ گئے تھے، اہل مکہ نے اب ان کو اور زیادہ ستانا شروع کیا اور اس قدر اذیت دی کہ وہ دوبارہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اب کی ہجرت کچھ آسان نہ تھی۔ کفار نے سخت مزاحمت کی، تاہم جس طرح ہو سکا بہت سے صحابہ، جن کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچتی ہے، مکہ سے نکل گئے اور حبش میں اقامت اختیار کی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت کی تو کچھ لوگ فوراً واپس چلے آئے، اور جو لوگ رہ گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سنہ ہجری میں ان کو بلا لیا۔ کفار کی ایذا و تعدی اب کمزوروں سے بے کسوں پر محدود نہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ معزز اور طاقتور تھا، ان کے جاور اور انصار بھی کم نہ تھے، تاہم وہ بھی کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے اور بالآخر حبش کی ہجرت کا ارادہ کیا۔ برق الغماد، جو کہ مکہ معظمہ سے یمن کی سمت 5 دن کی راہ ہے، وہاں تک پہنچے تھے کہ ابن الغنا سے ملاقات ہو گئی، جو قبیلہ قارہ کا رئیس تھا۔ اس نے پوچھا کہاں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میری قوم مجھ کو رہنے نہیں دیتی، چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جا کر خدا تعالیٰ کی عبادت کروں۔ ابن الرغنا نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جیسا شخص مکہ سے نکل جائے، میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ واپس آئے۔ ابن الرغنا مکہ پہنچ کر تمام سرداران قریش سے ملا اور کہا کہ ایسے شخص کو نکالتے ہو جو مہمان نواز ہے، مفلسوں کا مددگار ہے، رشتہ داروں کو پالتا ہے، مصیبتوں میں کام آتا ہے۔ قریش نے کہا، لیکن شرط یہ ہے کہ ابوبکر نمازوں میں چپ کے جو چاہے پڑھیں، آواز سے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہماری عورتوں اور بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند روز یہ پابندی اختیار کی، لیکن آخر انہوں نے گھر کے پاس ایک مسجد بنا لی اور اس میں خضوع و خشوع کے ساتھ بآواز قرآن پاک پڑھتے تھے۔ وہ نہایت رقیق القلب تھے، قرآن پاک پڑھتے تو بے اختیار ہوتے، عورتیں اور بچے ان کو دیکھتے اور متاثر ہوتے۔ قریش نے ابن الرغنا سے شکایت کی۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا،
مجھ کو خدا تعالیٰ کی حفاظت بس ہے، میں تمہارے جواب سے استعفیٰ دیتا ہوں۔